اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ویلکم بیک ٹو اسکول۔ 6 ماہ کے بعد آپ کو دوبارہ گورنمنٹ پرائمری اسکول ٹوک چٹی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ 7 ماہ کے طویل عرصے کے بعد دوبارہ اسکول کھولے ہیں، جس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ایجوکیشن از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار پاکستان، کہ تعلیم پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ تعلیم بذات خود زندگی ہے، لیکن تعلیم اسی وقت ممکن ہے جب ہماری زندگی ہوگی۔ جب آپ زندہ ہی نہیں رہیں گے تو تعلیم کیسے ممکن ہے؟ اور زندگی کے لیے صحت مند ہونا انتہائی ضروری ہے۔ بدقسمتی سے گزشتہ 7 ماہ میں پاکستان سمیت پوری دنیا میں کرونا جیسی وبا نے ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا، جس سے بے شمار لوگ اس سے متاثر ہوئے اور کئی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو آج کے سیشن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کرونا جیسی وبا کیسے پھیلی، کیوں پھیلی اور اسے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ کرونا اس دنیا میں کیسے آیا، کیسے پیدا ہوا؟ اس کے 2 پہلو ہیں، ایک روحانی اور دوسرا جسمانی۔ پہلے روحانی پہلو پر میں بحث کرنا چاہوں گا کہ یہ اگر وجہ تلاش کی جائے کہ کرونا دنیا میں کیوں آیا، تو اس کا روحانی پہلو یہ ہے، میری ایک بات یاد رکھنا، کہ ہمارے زمینی اعمال، ہمارے جیسے زمینی اعمال ہوں گے، ایسے اوپر آسمان سے ایسے ہی فیصلے آئیں گے۔ ہمارے زمینی اعمال کا انحصار، جیسے ہمارے زمینی اعمال ہوں گے ایسے ہی آسمان سے فیصلے آئیں گے۔ جب دنیا میں جھوٹ ہوگا، ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، ناانصافی ہوگی، غریب کو اس کا حق نہیں دیا جائے گا، اور دنیا میں ناجائز کرپشن، لوٹ مار اور ایک مجبور اور بے کس لوگوں کو ظلم کی چکی میں پیسا جائے گا، تو پھر اللہ سے بھی، آسمان سے بھی ایسے ہی فیصلے آئیں گے جیسے کرونا آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات انتہائی پاورفل ذات ہے۔ وہ چاہے تو ایک چھوٹے سے وائرس سے جو بظاہر نظر بھی نہیں آتا، اسے چاہے تو پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے۔ جیسے حضور پاک کی پیدائش سے پہلے جب ابرا نے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے ابابیل کو چھوٹے پتھروں کے ذریعے ان سب کو تباہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک چھوٹے سے وائرس سے ساری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے۔ تو ہمارے اعمال کا دار و مدار، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے آئیں گے۔ اگر ہم اچھے اعمال کریں گے، ہمارا رہن سہن، ہمارے معاملات اچھے ہوں گے تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی، لیکن جب ہمارے اعمال برے ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عذاب کی توقع کرنی چاہیے، رحمت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے اعمال کو، اپنے معاملات کو، اپنے لین دین کو صحیح کریں، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور جن لوگوں کا آپ نے حق حضب کیا ہے، جن پہ ظلم کیا ہے اور جن کے ساتھ ناانصافی کی ہے، ان سے معافی مانگیں، تب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اور اس کا دوسرا پہلو، جسمانی پہلو، کہ کرونا دنیا میں کیسے آیا۔ سب سے پہلے دسمبر 2019 میں جب چائنا میں پہلا کیس کرونا کا سامنے آیا، تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ ایک آدمی نے ایک ہوٹل سے کھانا کھایا تو اس میں کرونا وائرس موجود تھا۔ جب وہ آدمی کھانا کھا کر گھر گیا تو اسے بخار اور نزلہ زکام شروع ہو گیا۔ وہ اسپتال گیا تو اسپتال میں جن لوگوں سے ملا ان کو یہ وائرس منتقل ہوتا گیا۔ اس کے بعد جن لوگوں نے اس کا علاج کیا، جن لوگوں نے اسے ملے جلے، اس کے خاندان کے لوگ، ایسے ہی دنیا میں پھر آگے وہ لوگ جن لوگوں سے ملے، ایسے یہ کرونا وائرس پھیلتا چلا گیا۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کرونا وائرس کو کیسے قابو رکھا جائے۔ تو چند تدابیر
جو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ہمیں دی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، جب کھانا کھا چکے ہوں تو پھر بھی ہاتھ دھوئیں، جب واش روم جائیں تو واش روم جانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں اور واش روم آنے سے پہلے ہاتھ دھوئیں۔ ہمارا مذہب اسلام صفائی کا درس دیتا ہے۔ ہم دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور 5 وقت کی نماز سے پہلے نماز کی یہ شرائط ہیں کہ ہمارا لباس پاک ہو، ہم جس جگہ نماز پڑھ رہے ہوں وہ جگہ بھی پاک ہو، اور نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں۔ وضو ایک نیچرل سینیٹائزر ہے جو قدرت کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے۔ چائنا کے ڈاکٹر جب کرونا وائرس ان سے قابو نہیں ہو رہا تھا تو چائنا کے ڈاکٹر صاحب سر جوڑ کر بیٹھے کہ اس کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو مسلمان 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اور 5 وقت سے نماز سے پہلے جو وضو کرتے ہیں وہ نیچرل سینیٹائزر ہے، اس سے سارے جراثیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہم پہلے ہاتھ دھوتے ہیں تو ہمارے سارے ہاتھوں کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو ناک کے اندر جراثیم ختم، پھر منہ میں پانی ڈالتے ہیں تو منہ کے جراثیم ختم، پھر جب چہرے پر پانی ڈالتے ہیں تو چہرے کے جراثیم ختم، پھر جب کونیوں سمیت بازو کو دھوتے ہیں تو بازو کے جراثیم ختم، پھر سر کا مسح کرتے ہیں اور اس کے بعد جب پاؤں دھوتے ہیں تو پاؤں کے جراثیم ختم۔ تو 5 وقت کے بعد جب ایک آدمی 5 وقت میں صحیح طرح کا وضو کرے تو اس کے سارے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ تو قدرتی سینیٹائزر ہے وضو، اور وضو کے یہ جو جسمانی فرائض بتائے ہیں، روحانی فرائض حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 فرائض یہ اس کے فوائد بتائے ہیں کہ وضو کرنے کے دنیا اور آخرت میں 14 فوائد اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اور نماز تو ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ کسی بھی مسلمان پہ کسی بھی حالت میں اور کسی بھی صورت میں وہ نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ 750 مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کا حکم دیا ہے، مختلف انداز میں۔ کبھی کہا ہے اقیم الصلاۃ و اطیعوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ کبھی کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کام سے روکتی ہے۔ اور کبھی کہا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو۔ اور مختلف انداز میں قرآن مجید آپ کھول کر پڑھیں تو مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پھر فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس طرح یہ سکول کی بلڈنگ ستونوں کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی، اس طرح یہ دین کی عمارت نماز کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ایک جگہ حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑی اس نے کفر کیا۔ تو آج ہم سوچیں کہ ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور کتنی چھوڑ رہے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی اللہ تعالیٰ سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت کی بارش برسائے گا، تو ایسا ممکن نہیں ہے جب تک ہمارے اعمال اس نیج پر نہیں پہنچے جس کا مطالبہ قرآن و سنت میں کیا گیا ہے، اس وقت تک اللہ کی رحمت جوش میں نہیں آئے گی۔ تو کرونا وائرس سے بچنے کے لیے یہ چند تدابیر اس بینر کی صورت میں دی گئی ہیں، آپ ان پہ عمل کریں۔ جب آپ سکول آئیں، صبح آپ سکول آئیں تو پہلے کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ماسک پہن کر آنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ماسک پہن کر گھر سے آنا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اپنے پانی کی بوتل جو آپ پورا دن پئیں گے وہ گھر سے لے کر آنی ہے۔ اور اس کے بعد جب سکول آ جائیں گے تو آپ کے نام لکھے ہوئے ہیں ان بینچوں پہ، آپ اپنا نام دیکھ کر اس بینچ پر بیٹھ جانا ہے۔ یہ کلاس روم کے باہر بھی وہ لسٹ لگی ہوئی ہے کہ کہاں آپ نے بیٹھنا ہے، کس قطار میں بیٹھنا ہے اور کس جگہ بیٹھنا ہے۔ اس قطار میں بیٹھ جانا ہے، اور جو دوسرا بچہ آئے گا وہ اس کے ساتھ نہیں، وہ اس کے پچھلا جو بینچ ہے اس پہ اپنا نام دے کر بیٹھے گا۔ اور اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ اپنا لنچ شیئر نہیں کرنا، ایک دوسرے کو لنچ نہیں دینا، کھانے کی چیز ایک دوسرے کو ساتھ نہیں دینی،
ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملانا. اگر کوئی سلام کرے تو اس کا منہ سے جواب دینا ہے, ہاتھ نہیں ملانا. اور جب چھٹی ہو جائے تو ایک دوسرے سے فاصلہ رکھ کر, کم از کم 3 فٹ کا فاصلہ رکھ کر ایک دوسرے سے پھر گھر جانا ہے. اور یہ سینیٹائزر کی بوتلیں پڑی ہوئی ہیں, یہ دن میں 3 بار میں خود آپ کو یہ سینیٹائزر کرنا ہے, تاکہ آپ کے ہاتھوں پہ جو ان ڈسکوں سے یا اسکول کی دیواروں سے جو جراثیم پڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں. اور اگر آپ کو چھینک آئے یا کھانسی آئے تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے سامنے وہ چھینک یا کھانسی نہیں کرنی, سائڈ پہ ہو کے اور کونے منہ پہ رکھنی ہے اور پھر چھینک اور کھانسی کرنی ہے, تاکہ آپ کے جراثیم دوسرے طالب علم پر نہ پہنچیں. سمجھ آئی؟ اور اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھوئیں اور ہاتھ صاف کرنے والا لوشن استعمال کریں. یہ سینیٹائزر پڑا ہوا ہے, یہ استعمال کرنا ہے. یہ میں نے بتایا کہ کھانسی یا چھینک آنے پر منہ اور ناک کو ٹیشو یا آستین ایسے سے ڈھانپ کر رکھنا ہے. اور اگر آپ کو نزلہ اور زکام ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اگر نزلہ زکام ہے, کھانسی آ رہی ہے تو آپ نے سکول نہیں آنا. آپ نے بتا دینا ہے, فون کر کے بتا دینا ہے سکول میں کہ مجھے نزلہ ہے, زکام ہے, کھانسی ہے, تو آپ کو چھٹی مل جائے گی. آپ نے اور لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا. اگر آپ کو کھانسی اور بخار ہے تو کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ رکھیں. آلودہ اور گندے ہاتھوں سے ناک, کان یا منہ کو مت چھوئیں. ایک عادت بنا لیں کہ بار بار اپنے ہاتھوں کو ناک پہ, آنکھوں پہ, کانوں پہ, منہ پہ نہ لگائیں. اور استعمال کے بعد ٹیشو جو پیپر آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو ضائع کر دینا ہے, 10 دن میں ڈال دینا ہے. اور آپ کو مزید اگر کوئی پرابلم ہے, آپ مسلسل کھانس رہے ہیں, مسلسل آپ کو چھینکیں آ رہی ہیں, زکام ہے, آپ کو بخار ہے, تو وہ ختم نہیں ہو رہا, تو آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے. وہ آپ کا ٹیسٹ کرے گا اور پھر آپ کو دوا دے گا. کرونا وائرس کی طرح ہر سال جب سردی سے گرمی اور گرمی سے سردی کا موسم شروع ہوتا ہے تو ایک اور وائرس, ڈینگی وائرس جس کو کہتے ہیں, وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں حملہ آور ہوتا ہے. یہ ایک ایسا وائرس ہے جو سورج طلوع ہونے کے وقت اور سورج غروب ہونے کے وقت انسان پہ حملہ آور ہوتا ہے. یہ ایک مچھر ہے, بنیادی طور پر یہ ایک مچھر ہے, جس کی تصویر بنی ہوئی ہے. یہ دیکھا, یہ مخصوص قسم کا مچھر ہے جس کی تصویر بنی ہوئی ہے. یہ انسان کو سورج طلوع ہونے کے وقت اور سورج غروب ہونے کے وقت اس کے زیادہ چانسز ہیں کہ یہ انسان کو کاٹتا ہے. اور یہ صاف پانی پہ پرورش پاتا ہے, گندے پانی پہ نہیں آتا. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ سکول میں اور گھر میں یہاں بھی کوئی صاف پانی کھڑا ہے, کسی بوتل میں یا کسی بالٹی میں پڑا ہے, تو اس کو ڈھانپ دینا ہے تاکہ وہاں مچھر پرورش نہ پا سکے. جہاں مچھر وہ ڈھانپا نہیں ہوگا پانی, اس پہ مچھر یہ بیٹھے گا اور اس کی نسل افزائش ہوتی جائے گی, اور آپ اس ڈینگی مچھر اور بخار سے متاثر ہوں گے. اس کی احتیاطی تدابیر یہ دی ہوئی ہیں کہ جہاں آپ کے گھر میں پانی کی کوئی ٹینکی ہے اس کو ڈھانپ دینا ہے تاکہ مچھر وہاں نشو و نما نہ پا سکے. اور اس کے بعد آپ کے گھر میں ٹریکٹر کے یا سائیکل کے یا موٹر سائیکل کے جو ٹائر پڑے ہوئے ہیں, ان ٹائروں میں بارش کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے, تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ان ٹائروں میں پانی نکال کے اسے کسی خشک جگہ پہ اور اندر رکھ دینے ہیں ٹائر, تاکہ دوبارہ بارش ہو تو وہ ٹائروں میں پانی کھڑا نہ ہو سکے. اور تیسرا بات یہ ہے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی پودے کے گملے موجود ہیں, پودوں کے گملے موجود ہیں, تو ان گملوں کو بھی آپ نے پانی دینا ہے, صبح شام پانی دینا ہے. لیکن پھر یہ کوشش کرنی ہے کہ جب گملہ پانی پی لے, اس کی مٹی پہ پانی پھر کھڑا نہیں رہنا, اس پانی کو صاف کر دینا ہے تاکہ وہاں مچھر نشو و نما نہ پا سکے. اس کے بعد آپ کے گھر میں اور کمرے میں کوئی روم کولر موجود ہے جن سے آپ پانی پیتے ہیں, ان کو جب وہ استعمال میں نہ ہو, پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ استعمال میں ہوں تو ڈھانپے ہوئے ہوں,
اگر استعمال میں نہ ہو تو ان کو خالی کر کے پانی وہاں سے نکال دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کے گھر میں جو کچرا پڑا ہوا ہے کاٹ کا بعد، اس کو ایک بوری میں بند کر دینا ہے اور گھر سے نکال کے کسی کھلے میدان میں یا گھر سے باہر جو جگہ ہے وہاں پر پھینک دینا ہے اور اوپر مٹی ڈال کے اس کو کور کر دینا ہے تاکہ وہاں مچھر کی افزائش نہ ہو۔ اس کے بعد آپ کے گھر میں جو گٹر اور سکول میں جو ہے یہ گٹر کے جو ڈھکن ہیں ان میں سوراخ موجود ہوتے ہیں، وہاں پانی کھڑا نہیں کرنا۔ وہاں اگر پانی کھڑا ہے تو اس پانی کو ریموول کر کے پانی کو خشک کر دینا ہے تاکہ مچھر کی افزائش نہ ہو۔ اس کے بعد آپ کے گھر میں جو پرندے ہیں، جو اپنے پرندے پال رکھے ہیں، ان پرندوں کے برتن میں جو آپ پانی ڈالتے ہیں، ان پرندوں کو پانی پلانے کے لیے وہاں پر بھی پانی کو پی لیں، تو پانی کھڑا نہیں کرنا، تو پانی کو خشک کر دینا ہے۔ اس کے بعد گھروں کی چھتیں اور سین سے بارش جب آتی ہے تو وہاں کھڑا ہو جاتا ہے پانی، وہاں سے بھی خشک کر دینا ہے۔ جب ان سب احتیاط، اور اس کے بعد رات کو سونے کے وقت آپ نے اپنے ہاتھوں پہ اور چہرے پہ ایک مچھر مکاؤ وہ لوشن ہوتی ہے وہ لگا دیں گے، اور اس کے بعد وہ میٹ کا استعمال کرنا ہے۔ مختلف گھروں میں وہ آدمی جب سوتے ہیں تو اوپر سے ایسی بنی ہوتی ہے وہ جال صاحب، اس کے اندر تاکہ مچھر آپ سو رہے ہوں تو مچھر آپ کو نقصان نہ پہنچائے، وہ ایسی بنی ہوتی ہے۔ اس کے اندر اگر ہے تو وہ اس کے اندر سونا ہے۔ اور اس کے بعد پورے آستینوں والے کپڑے پہنے ہیں، یہ جو ہاف بازو والے کپڑے ہوتے ہیں یہ استعمال نہیں کرنے۔ مکمل لباس پہننا ہے، سادہ لباس پہننا ہے، اچھا لباس پہننا ہے تاکہ مچھر یا محفوظ رہ سکے۔ ان احتیاطی تدابیر پر آپ عمل کریں گے تو آپ صحت مند رہیں گے۔ جب آپ صحت مند رہیں گے تو تبھی تعلیم حاصل کر سکیں گے، اور اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ اللہ